الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج ہم سب کے لیے عید ہے، اس لیے خوشی کا دن ہے. ہر سال یہ عید اسی طرح لوٹ کر آتی رہتی ہے. اس سال بھی ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کی 2 رکعت ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی. سب سے پہلے ہم سبوں کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہ معلوم ہمارے کتنے بھائی تھے جنہوں نے پچھلی عید تو پڑھی مگر اس عید میں موجود نہیں. اللہ نے ہمیں نیکیوں کی توفیق دی، اعمال کی توفیق دی، اور اللہ نے ہماری عمر میں برکت عطا فرمائی تاکہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کا ہمیں موقع ملے. یہ در حقیقت خوشی کے دن کے ساتھ ساتھ یہ جائزے کا بھی دن، یعنی یہ انعام کا دن. اور ایک جائزہ، عربی میں جائزہ کا مطلب انعام ہوتا ہے، اور اردو میں جائزے کا مطلب ہوتا ہے جائزہ لینا، محاسبہ کرنا. یہ عجیب اتفاق ہے کہ عربی کے جائزے کا بھی دن ہے اور اردو کے بھی جائزے کا دن. یعنی یہ دن انعام کا. ایک بات جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے جو ہم نے پورے ماہ کے روزے رکھے، پورے ماہ کی تراویح اور عبادات میں، تلاوت میں، اذکار میں، اوراد میں، استغفار میں، درود میں، دعا میں، الہا وزاری میں ہم نے پورا ماہ گزارا ہے. اسی کا صلہ، اسی کا انعام، اسی کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن عنایت فرمائے. اس لیے یہ انعام کا دن. یاد رکھیے کہ جب انعام کا دن ہوتا ہے تو ہمیں انعام لینے کا سلیقہ بھی، انعام لینے کا طریقہ بھی، اور انعام لینے کی قدر بھی ہونی چاہیے. اگر کسی مزدور نے محنت کر لی اور جب مالک انعام دینے یا مزدوری دینے کے لیے آئے اس وقت وہ کوئی گستاخی، بدتمیزی کرے تو ظاہر ہے کہ ساری چیزوں کے باوجود بھی وہ اس مزدوری سے محروم ہو جائے گا اس گستاخی کی وجہ سے. ہم اور آپ عید کے دن یہ تصور نہیں رکھ پاتے کہ انعام کے ملنے کا دن. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں عید کا چاند نکلا، شیاطین کھل گئے، اور صحیح معنوں میں شیاطین کے کھلنے کا مظاہرہ پورے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، مالوں میں ہونے لگتا ہے. آپ سیلونوں میں جائیے تو اتنی لمبی بھیڑ رہتی ہے کہ شاید 20، 25 آدمی ایک سیلون میں کھڑا نظر آئے. تو گاڑی آج صاف کرانی ہے، رمضان چلانی ہے. اور نہ معلوم اب تو میں خود اتفاق سے کل ایک سیلون میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب نے، یہ حقیقت بتا، ایک صاحب نے جو بل دیا سیلون والے کو 850 روپے کا بل دیا. اب وہ 850 میں کیا کرایا ہوگا پہلے اس کو سمجھ لیے تاکہ مجھے تفصیل میں نہیں جانا پڑے. اور دوسرے 3-4 لوگوں نے مجھے 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا جو تینوں بیٹھے ہوئے تھے سیلون پر.
انہوں تینوں میں سے کوئی 1 گھنٹہ سے پہلے نہیں اترا، کرسی نہیں چھوڑی 1 گھنٹہ سے پہلے۔ ایک نے 850 دیا، ایک نے 600 کچھ دیے، اور وہ چونکہ فون پے میں ادا کیا گیا پیسہ، اس لیے آواز آتی ہے اس کی، اس لیے میں نے سن لیا تو پتہ چل گیا، تیسرے کا پتہ نہیں چل سکا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا تصور ہوتا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ عید کا دن، عید کی رات، یہ سب انعام کا دن، لیلۃ الجائزہ کہلاتا ہے، وہ عبادت کی رات، اور عید کا دن ظاہر ہے کہ انعام کے حاصل کرنے کا دن، لیکن اس سے پہلے ہی جو انداز ہم اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جن رنگ ریلیوں میں اور جن مستیوں میں اور جن جذبوں میں ہم آنے لگتے ہیں، ظاہر اس سے اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ شاید ابھی رمضان کی برکات ہم حاصل کرنا ہے، وہ سمجھتے ہم فائدہ ہو۔ میں ایک باریک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک نقطہ ذرا تصور کیجئے کہ ایسا تو نہیں ساری مزدوری کے باوجود بھی، ساری محنتوں اور ساری عبادتوں کے باوجود بھی اخیر میں ہم اپنی اس عبادات پر ملنے والے انعام سے محروم تو نہیں کر لیتے اپنے آپ، یہ لگتا ہے کہ محرومی ہو جائے، وہ مایوس تمنا، وہ محروم تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے، یہ کیفیت بن جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں آج کے دن کو بھی عید کا دن، جو اسلامی عید کا تصور ہے، اس سے گزارنا چاہیے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ مسلمانوں کی یہ اسلام کی عید ہے، اسلام نے عید میں بھی ایک تصور اور ایک پیغام دیا ہے۔ دوسرے مذاہب کی عید نہیں ہے کہ جن عیدوں میں ان کے یہاں شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، ان کے یہاں زنا کے اڈے لگ جاتے ہیں، ان کے یہاں قمار اور نہ معلوم کیا سب کچھ سج جاتا ہے، لیکن اسلام نے ایسی خوشی اور مسرت کے موقع پر بھی اللہ کو راضی کرنے کے اعمال سکھائے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے طریقے بتائے ہیں، خوشی اسی انداز سے ادا کرنے کے لیے بتائے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف لائے تھے مدینہ منورہ، تو ظاہر ہے آپ نے یہی دیکھا تھا کہ وہ لوگ 2 دن عید کے دن مناتے ہیں، اور عید کو رنگ ریلیوں میں، لہو و لعب میں، شراب کے پینے میں، جوا کے کھیلنے میں، فخر و مباحات کے بیان کرنے میں لگاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بعد تعلیم دی اور حکم دیا کہ ہمارے لیے بھی عید ہوگی، لیکن ہماری عید کا طریقہ ہوگا کہ ہم اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اور اللہ کے سامنے سر و سجود ہو کر 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اور اللہ سے اپنے انعامات کو طلب کریں گے، اور اللہ کے سامنے اور اللہ ہی سے مانگیں گے۔ کہ ہمارا عید کا طریقہ اسلام میں یہ پیغام ہے، یہ تو انعام کا دن ہے، اس لیے ہمیں اس پورے دن کے اندر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز میں نے کہا تھا یہ جائزے کا دن ہے، اردو والا جائزہ یہ ہوتا ہے کہ جائزہ لینا، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ جائزے کا دن ہے، سمجھ لیجئے اس بات۔ میرا پیغام آج کی عید میں یہی ہے، یہ جائزے کا دن ہے کا مطلب یہ ہے محاسبہ کرنا، جائزہ کرنا۔ رمضان المبارک میں جو اللہ نے عبادات پر لگایا، اللہ نے عبادات پر جمایا اور اللہ نے عبادات کی توفیق دی، ہم وہی آدمی ہیں جو فرض نہیں پڑھتے تھے، لیکن ہم رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں، 8 رکعت تہجد پڑھ رہے ہیں، اور سارے فرائض اور سنن اور نوافل اور سب کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، کئی پارے اور کئی قرآن مکمل کر جاتے، لگتا نہیں کہ وہی انسان ہے جو رمضان سے پہلے رجب اور شعبان میں۔ اللہ نے عبادات کیوں کہ اس لیے دیا تھا کہ آپ عادی ہو جائیں اس یہ تمرین کا مہینہ، یہ مشق کا مہینہ، یہ پریکٹس کا مہینہ، تاکہ رمضان کے بعد بھی اسی حالت پر باقی ہو۔ قرآن نے اسی لیے جو روزے کو فرض کیا اس کا مقصد واضح کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ایسے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا، اور کیوں فرض کیا گیا وجہ بتائی، ایک مقصد بتایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقویٰ تمہاری زندگی کے اندر آ جائے۔ تو آج کے دن اس بات کا بھی جائزہ لینا کہ کیا رمضان جس مقصد کے لیے آیا تھا کہ ہم سب متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ہماری زندگیوں میں تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے، تقویٰ اور پرہیزگاری والی زندگی ہم گزارنے لگ جائیں، کیا وہ تقویٰ آ گیا؟ رمضان کے بعد پہلا دن اسی جائزے کا دن ہے، جائزہ لینا کہ تقویٰ آیا جائے۔ ہماری زندگی میں پرہیزگاری آئی نہیں،
ہم اس تقوی اور پرہیزگاری کو سال بھر باقی رکھ سکیں گے نہیں، اس کام کے لیے جائزے کریں۔ اسی لیے ذرا گہرائی سے آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں سب کچھ بڑھا دیا گیا، شیاطین بند کر دیے گئے تھے تاکہ آسانی سے عبادت کر سکیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے تاکہ شوق میں عبادت کر سکیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے اسی بنیاد پر، جنت کو سجایا جا رہا تھا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ نفل کو فرض کے برابر ثواب دیا جانے لگا، ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جانے لگا۔ کہا کہ آؤ صرف 8 تہجد سال بھر پڑھتے تھے، اس رمضان کے مہینے میں 20 رکعت تراویح کا اضافہ کر دیتے ہیں، سال بھر 1 رکوع 2 رکوع قرآن پڑھتے تھے، آؤ اس میں ہم پورے 30 پارے قرآن تراویح میں پڑھوا دیتے ہیں۔ عبادات کو بڑھا دیا۔ اب رمضان کے بعد عبادات میں کمی آ سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کا یہ معنی ہے کہ اگر ہم 20 رکعت تراویح نہیں پڑھ رہے تو 8 تہجد تو باقی رہ جائے، پورے مہینہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ایام 20 کے روزے تو رکھ لیں، پیر اور جمعرات کے روزے کے عادی تو بن جائیں۔ اگر ہم پورے 30 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے، شوال کے 6 روزے اسی بنیاد پر دیے کہ عید کے دوسرے دن سے 6 روزے رکھے جائیں، اور ان 6 روزوں کا مقصد یہ ہے اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی، آپ اندازہ کریں کہ جو شخص شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پوری عمر روزے رکھنے کا اس کو ثواب عنایت کرتا ہے۔ تو شوال میں 6 روزے اسی لیے دیا وہ پریکٹس باقی رہے، وہ عادت باقی رہے، بالکل یہ مکمل روزہ نہ چھوڑ دیں۔ قرآن کی تلاوت آپ کثرت سے کرتے تھے، میں کہوں گا کہ قرآن کی تلاوت باقی رہے، چاہے آپ 2 رکوع پڑھ سکیں، ایک پاؤ پڑھ سکیں، آدھا پارا پڑھ سکیں، 1 رکوع 1 پیج پڑھ سکیں، جتنا پڑھ سکیں، روزانہ وہ تلاوت باقی رہنی چاہیے، نوافل باقی رہنے چاہیے، روزانہ صدقات جو آپ نکال لیں گے رمضان میں وہ باقی زندگی کے وہ عبادات کے معمولات چاہے کم ہو جائیں مگر باقی رہیں، اور ہماری زندگی انہی تقویٰ پر باقی رہے، یعنی اللہ کی مرضیات پر ہماری زندگی گزرے، اللہ کی نافرمانیوں سے ہماری زندگی بچی رہے۔ رمضان میں صاف پیغام دیا تھا حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دو، کھانا پینا اور بیوی سے جمع بھی چھوڑ دو۔ اب حلال چیزوں کو نہیں چھوڑنا ہم کو، مگر حرام تو چھوڑ دیں کم از کم، حرام تو چھوٹ جائے کم از کم۔ اب رمضان کے بعد صرف حرام کو چھوڑ دینا ہے، ظاہر کم کر دیا مگر ان تمام چیزوں کو باقی رکھا ہے۔ تیسری بات جو آپ حضرات سے کہنی ہے وہ یہ کہ دیکھیے آج عید کا دن، اس عید کے دن ہی ہمیں پوری تیاری کر لینی ہے کہ ہمیں پورا سال اسی انداز پر گزارنا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نسخہ بتایا، میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سال بھر کیسے باقی رہ سکیں ان اعمال کو۔ اب ظاہر ہے کہ شیطان تو کھل گئے، عبادات تو آپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اپنے آپ کو اگر آپ نے 3 کام کر لیے، روزانہ آپ نے یہ عہد کر لیا اللہ تعالیٰ سے، رات کو روزانہ عہد کر لیے کہ اگلا دن ہمارا پورا اللہ کی عبادت میں، اللہ کی مرضیات میں گزرے گا، اور اللہ کی نافرمانیوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، کوئی عمل خلاف سنت خلاف شریعت ہم نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو ہم سزا لیں گے اپنے سے۔ اب دن میں جب شروع ہوا، صبح ہوئی، دن شروع ہوا، آپ جو بھی کام کریں دل ہی میں سوچ لیں یہ اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں، یہ ناجائز تو نہیں، یہ حرام تو نہیں، یہ شریعت کے خلاف تو نہیں، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو نہیں۔ اگر نہیں ہے تو کیجیے، اگر ہے تو اپنے آپ کو روک لیجیے۔ اسی انداز پر آپ کا دن گزرنا چاہیے۔ جب رات آ جائے اب پورا دن گزار لیا، اب آپ جائزہ لیجیے، رات میں ہر دن 1-1 منٹ کا کام ہے، جائزہ لیجیے کہ آج کا جو دن گزرا ہے ہمارا ٹھیک ٹھاک گزر گیا، حلال اور درست طریقے پر، یا کوئی غلطی بھی ہوئی، کوئی گناہ بھی ہوا۔ اگر ٹھیک ٹھاک گزر گیا پورا دن تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ کے شکر سے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما، اور اگر کچھ غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، آج توبہ بھی کیجیے اور اپنے اوپر کچھ سزا متعین کیجیے، یہ طے کر لیجیے اگر 1 نافرمانی ہوگی 8 رکعت نفل پڑھیں گے، 2 ہوگی تو 16 رکعت پڑھیں گے، اور اس وقت تک مت سوئیے جب تک اس سزا کو اپنے اوپر جاری نہ کر لیجیے۔ یقین مانیے کہ پھر نفس خود ہی کہے گا اگلے دن سے بھائی گناہ مت کرو، بہتر یہ، ورنہ تو رات کو 1 بج جائیں گے سوتے سوتے، 8 اور 16 اور 24 کتنی نماز پڑھتے رہے۔
اس وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو اس کا پابند، آج اس بات کی آپ حضرات عادت بنا لیجئے، ہم سمجھتے ہیں کہ پھر گناہ نہیں ہوگا اور زندگی اسی طرح اللہ کی منزلات پر گزرتی رہے۔ آخری بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے یہ کہ دیکھیے آج کے مشکل حالات میں ایمان کا بچانا بڑی بنیادی ضرورت ہے۔ ہم اپنی نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک عزم، ایک حوصلہ لے کر جائیں کہ ہمیں اپنی نئی نسل کے ایمان کو، یقین کو بچانا ہے۔ اس لیے ہمارے باپ دادا ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات سنایا کرتے، صحابہ کی شجاعت اور بہادری کی کہانیاں سنایا کرتے، اللہ والوں کے واقعات سنایا کرتے تھے، بزرگوں کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ اب ہم بھی موبائل میں لگ گئے اور ہمارے بچے بھی موبائل میں۔ اب ظاہر ہے کہ نہ بچے کے پاس ٹائم ہے کہ ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کچھ سنیں، وہ کہے گا آپ سے اچھی بات تو موبائل میں دیکھ رہے اور سن رہے، اور نہ باپ کے پاس موقع ہے کہ موبائل چھوڑ کر وہاں جا سکے۔ دن بھر کے کام سے آیا ہے، سینکڑوں واٹس ایپ پر میسیج ہیں، ہزاروں فیس بک پر میسیج ہیں، اور نہ معلوم کہاں اس کو ٹھیک کرنا وہ کام بن گیا زندگی۔ اب اسی کو ٹھیک کرتے کرتے بچے اتنے سو جاتے ہیں اور بعد میں سوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ بچے کو وقت نہیں دیا، انہیں معلوم نہیں ایمان کی حقیقت۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن ہمارے مسلمان بچے، مسلمان بچیاں ارتداد کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ RSS نے ایک خاص مہم چلائی، اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ صحیح نہیں، بالکل صحیح اور درست، لیکن ظاہر ہے کہ RSS نے مہم چلائی تو ایمان اور کلمہ طیبہ اتنا آسان، اتنا بے وزن، اتنی بے قیمت ہے کہ ہمارا بچہ کسی کے کہنے، کہلانے اور بہلانے پھسلانے پر ارے نماز چھوڑ دے گا، زکات چھوڑ دے گا، جھوٹ بول لے گا، کیا ایمان سے بھی مل جائے؟ اگر ایمان سے بھی مل جائے تو پھر ہماری اولاد کس مقصد کی اور ہماری تربیت کیا اور ہمارے جینے کا مقصد پھر کیا رہے گا؟ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت مضبوط طریقے پر کرنی چاہیے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی مکاتب و مدارس، اسکول، کالج اور ادارے آپ کے بچوں کے ایمان کی تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان خود کرنا۔ آپ کو بتانا ہوگا اپنے بیٹے سے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے دلارے نونہال، یاد رکھو کہ ایمان کی دولت بڑی قیمتی دولت ہے۔ یہ وہ ایمان ہے کہ بلال حبشی تپتے ہوئے ریت پر آیات کا نعرہ بلند کرتے تھے مگر ایمان سے سودا نہیں کیا۔ آپ ان کو بتائیے حضرت خباب کے واقعات۔ آپ اپنی بیٹی سے کہیے کہ اے میری دلاری بیٹی، تم مومنہ ہو، ایمان تمہارے سینے اور قلب و جگر میں پیوست ہے، تم ایمان والے گھر میں پیدا ہوئی ہو، ایمان پر جینا مرنا ہے تمہیں۔ ایمان سمیہ کا ایمان دیکھو کہ جس سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور دو ٹکڑوں میں انہیں، دو سمتوں میں انہیں پھیر کر دیا۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ سمیہ ایمان سے پھر جاؤ ورنہ ٹکڑے ہو جاؤ۔ سمیہ نے کہا ایک جان لینا چاہتے ابو جہل، اگر 1000 جان بھی خدا اور میرے جسم کے بالوں کے برابر بھی اگر اللہ ہمیں زندگی دے، ہم ہر بار اپنی زندگی قربان کر سکتے ہیں مگر ایمان سے نہیں دے سکتے۔ بتانا ہوگا اپنے بچوں کو کہ ایمان کی حقیقت یہ ہے، ایمان کی عظمت یہ ہے کہ ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو اگر ایک پرچے پر لکھ کر ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور ساتوں زمین و آسمان کو دوسرے پلڑے پر، وہ کلمہ طیبہ کا پرچہ ساتوں آسمان و زمین کے پرچے کو اٹھا دیتا ہے اور کلمے کا پرچہ جھک جاتا ہے۔ اتنا وزنی اور اتنی قیمتی، اتنا قیمتی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کہ جب تک لا الہ الا اللہ کائنات میں باقی ہے تو کائنات باقی ہے۔ جس دن کائنات میں، دنیا میں، اس صفحہ ہستی میں، اس خرمن کائنات میں لا الہ الا اللہ باقی نہیں رہے گا، اس دن یہ کائنات درہم برہم ختم ہو جائے گی۔ یہ روح کائنات ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ نہیں سمجھتے جو مومن کو بجانا چاہتے اور کلمہ طیبہ کو ختم کرنا چاہتے۔ ارے بھائی جب تک کلمہ ہے تو ہم تم سب ہیں، جس دن کلمہ اس کائنات میں، جس دن تو کائنات ہی باقی ہے۔ اسرافیل سور کو بھی دیکھیں، زمین و آسمان سب ختم ہو جائے، درم برم ہو جائے گا، قیامت آ جائے۔ اسی بنیاد پر اس کلمے کی حقیقت و عظمت کو اپنے بچوں کو بتائیے، سکھائیے، ان کے ایمان کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کی جو بھی شکلیں ہو سکتی ہیں
ظاہر ایک شکل یہ بھی ہے آپ کیسے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، آپ کیسے کالجوں میں پڑھا رہے ہیں، آپ کہاں رکھ رہے ہیں، کیسے ان کا آنا جانا ہے، کیسا ماحول ہے، کیسی دوستی ہے، وہ کہاں رہ رہے ہیں، ان کا دن رات کہاں گزر رہا ہے، ساری چیزوں کی نگرانی آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی دنیا میں بھی پوچھو گی اور کل قیامت میں بھی آپ سے پوچھو گی. اس لیے آپ حضرات اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کریں. بارک اللہ لنا ولکم اجمعین.